میری بیوی ماں بننے والی تھی اور میں اسے طلاق دینے لگا کیونکہ اس کے پیٹ میں میرے دوست کا بچہ تھا۔ میں تو پچھلے کئی سالوں سے بیمار پڑا تھا اور میرے دوست کا میرے گھر پر بہت آنا جانا تھا۔ اس کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی، مگر بیوی روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی، بولے صرف ایک رات مجھے یہاں پر رہنے دو، صبح طلاق دے دینا، میں چلی جاؤں گی۔ میں مان گیا۔ اس نے وضو کیا اور ساری رات قرآن پاک پڑھتی رہی۔ صبح طلاق دینے کا وقت آیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا خواب تھا کہ میں کسی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، چاہے وہ خاندان سے ہو یا پھر خاندان کے باہر سے۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو اس کی ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا، یہاں تک کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس پر کوئی پابندی یا سختی نہیں کروں گا، وہ جو مرضی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور پھر مجھے اپنے ہی خاندان میں ایک لڑکی مل گئی، اس کا نام ماریا تھا۔ سچ میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پیچھے پورے خاندان کے لڑکے تھے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے، لیکن میری قسمت بہت اچھی تھی۔ میری کمائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ماریا کا ہاتھ مجھے مل چکا تھا اور ہماری شادی طے ہو چکی تھی۔ میری کمائی کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ بھی بہت اچھے اور نرم لہجے کے مالک تھے، ہمارے گھر میں کبھی کسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری فیملی بہت پرسکون اور امن پسند تھی۔ ماریا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پردہ دار اور حافظ قرآن لڑکی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، کھانا بھی بہت اچھا بناتی اور اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، مطلب اس میں ہر خوبی تھی جو میں چاہتا تھا۔ سچ کہوں تو میں واقعی بہت خوش قسمت تھا، لیکن مجھے لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ اتنی خوبصورت بیوی ملے گی تو کہیں اس کے غلام نہ بن جانا، اپنا ایک روب رکھنا، یہ سب نارمل بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، میں بہت خوش تھا، ہماری شادی بھی ہو گئی۔ وہ دن میرے خوابوں کی تعبیر کا دن تھا اور پھر بھی بہت لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک تو ایسی حرکت ہوئی کہ جو بہت ہی عجیب تھی، مجھے کسی نے خط پکڑا دیا جس میں ماریا کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی اور لکھا گیا تھا اسے شادی نہ کرنا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بھی کسی کی سازش ہوگی، میں نے اس وقت کا ذکر کسی سے نہ کیا اور وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آج ہماری شادی کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ہماری شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ شادی کے شروع کے دن واقعی خواب کی مانند تھے۔ ماریا بے حد خوش اخلاق، سمجھدار اور ہر لحاظ سے ایک مثالی بیوی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹاتی، باپ کی عزت اور میرا ہر حکم مانتی۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور جب بھی میں گھر آتا وہ خوشبو لگائے میرے استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ لیکن وہ خط جو شادی سے پہلے کسی نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ اب بھی میرے پاس محفوظ تھا۔ میں نے کبھی اسے کھول کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ محض ایک سازش تھی، ایک جھوٹا الزام جس سے میری خوشی کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں دل میں ایک انجانا سا خدشہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک رات ماریا میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم روزمرہ کی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، جیسے وہ واقعی میرے ساتھ اپنے نئے رشتے میں خوش ہو۔ میں نے بھی اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رکھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا رویہ ہماری ازواجی زندگی پر بہت اثر ڈالے گا۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کی شادی تھی اور مجھے وہاں جانا تھا۔ ماریا بھی تیار ہو گئی اور ہم دونوں ایک ساتھ شادی میں گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میں نے محسوس کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار اور دوست میرے قریب آ کر آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن کہہ نہ پا رہے ہوں۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور ماریا کے ساتھ بیٹھ کر تقریب سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لیکن جب میں کچھ دیر کے لیے باہر نکلا تو میری کزن نے آ کر آہستہ آواز میں کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولی کہ اسے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ میں ناراض ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کھل کر بات کرے، کیونکہ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں سے خاندان میں عجیب سی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس پر غور کروں۔ میں نے پوچھا کہ آخر کیا ہے، تو اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کچھ لوگ ماریا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے مزید وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی کسی نے اس کے لیے اس بات پر سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اب بھی کچھ لوگ ماریا کے ماضی کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن میری پریشانی پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ میں جانتا تھا کہ لوگ حسد میں ایسا کرتے ہیں، خاص طور پر جب کسی کو خاندان کی سب سے خوبصورت اور نیک لڑکی مل جائے۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ میں اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا
اور نہ ہی میری بیوی کے خلاف کسی کی بکواس سننے کا ارادہ ہے۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ وہ صرف مجھے خبردار کر رہا تھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شادی کی واپسی پر میں نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی کوئی اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بالکل بے داغ ماضی رکھتی ہو؟ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب صرف وسوسے ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ماریا اکثر تنہائی میں چلی جاتی، کبھی گہری سوچ میں پڑی رہتی اور کبھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ میں نے ایک دو بار اسے پوچھا بھی کہ وہ پریشان تو نہیں، لیکن اسے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں پہلی بار شک کا بیج بو دیا۔ میں دفتر سے گھر آیا تو ماریا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازے سے اس کی آواز سنی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، جیسے کسی سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں قریب آیا تو وہ فوراً بات ختم کر کے فون بند کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بولی کہ بس ایک پرانی دوست تھی، کافی عرصے بعد بات ہو رہی تھی۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں نے غور کیا کہ وہ فون پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، اور جب بھی میں قریب جاتا وہ فوراً فون بند کر دیتی۔ میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک رات میں نے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آتے دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ میں نرمی سے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ بس ایسے ہی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو ماریا مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ کا کوئی جھگڑا ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے، مگر میرے اندر کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ خط جو شادی سے پہلے مجھے ملا تھا وہ اچانک میری یادداشت میں تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نکالا اور دوبارہ پڑھا۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب بے بنیاد الزامات لگ رہے تھے، لیکن کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ میرے دل میں سوالات پیدا ہو رہے تھے اور میں ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے بے قرار تھا۔ شادی کر کے میں اور ماریا خوش تو تھے، لیکن ہمیں بہت ساری نظریں لگی ہوئی تھی اور وہ ہم پر نکل گئی جب میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوٹ تو مجھے صرف ٹانگ پر ہی لگی تھی، لیکن میں فی الحال بستر پر چلا گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ گویا جان لیوا نہیں تھا، مگر پھر بھی میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ تھا۔ میری ٹانگ میں ہلکا سا فریکچر ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ میری بیوی ماریا نے میرا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس کے رویے میں نہ تو بیزاری تھی اور نہ ہی کوئی شکایت۔ وہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی، مجھے وقت پر دوائیاں دیتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی۔ اس کی محبت اور قربانیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں شروع میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ اتنی اچھی بیوی ہے، لیکن جتنا زیادہ وہ میری خدمت کرتی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ احساس کیوں آ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک اندیکھے وسوسے نے میرے ذہن میں جگہ بنا لی۔ شاید یہ محض میرے ذہن کا وہم تھا، لیکن جو بھی تھا میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری زندگی کے اس مشکل وقت میں میرا سب سے قریبی دوست علی میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور خوش قسمتی سے مجھے علاج کے لیے اسی کی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ علی نے میری حالت دیکھ کر کہا تھا کہ یہ فریکچر معمولی ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مکمل آرام کرنے لگا۔ علی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب بھی میں اسے ملتا وہ کچھ پریشان سا لگتا۔ پہلے میں نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جب وہ میری پٹی بدلنے آتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن ہوتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کسی جھجک کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا۔ گھر میں بھی سب لوگ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی، بہنیں ہر وقت میری ضروریات پوری کرتی اور ماریا تو ہر پل میرے آس پاس ہی ہوتی۔ اس نے اتنی محبت اور محنت سے میری تیمارداری کی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے احترام و محبت مزید بڑھ گئے۔ میں سوچتا تھا کہ واقعی میں خوش قسمت انسان ہوں جسے ایسی بیوی ملی، لیکن ایک چیز میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور وہ تھی علی کی پریشانی۔ وہ مجھے دیکھ کر گہری سانس لیتا، کبھی کچھ کہنے کو منہ کھولتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ابھی کچھ نہیں، تم پہلے مکمل ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا، مگر میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ آخر وہ کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب میری پٹی کھلنے کا دن آیا تو میں کافی پرجوش تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں مکمل ٹھیک ہو چکا ہوں
اور جلدی اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جاؤں گا۔ علی اس دن بھی آیا اور جب اس نے میری پٹی کھولی تو اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو مجھے کھٹک گئی۔ اس نے میری ٹانگ کا معائنہ کیا، مجھے کچھ ہلکی ورزشیں کرنے کا کہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر میری جانب دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن الفاظ نہیں مل رہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اسے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میری پٹی بھی کھل گئی ہے، مجھے کافی دن ہو گئے صحت یاب ہوئے، اب تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ علی نے تھوڑی دیر میری جانب دیکھا، پھر ایک گلاس پانی اٹھایا اور چپ چاپ پینے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام بات نہیں کرنے والا۔ میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور کہا، جو بات وہ مجھے بتانے چاہ رہا ہے وہ بہت حساس ہے اور مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا کہ ایسا کچھ تھا جو میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے بہت ضبط سے خود کو سنبھالا اور اسے کہنے کا اشارہ کیا۔ علی نے نظر جھکا کر کہا کہ وہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ جس سچائی کا سامنا کرے وہ کافی پریشان کن ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ علی نے ایسا آواز میں کہا کہ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جب مجھے ہاسپٹل لایا گیا تو میری حالت کافی بری تھی۔ تمہارے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں نے ساری پٹی وغیرہ کر دی۔ اب بات ایسی ہے کہ تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوئے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ علی نے مجھے ایک بڑی خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی، سب کچھ بتایا اور اس کی ایک ایک بات مجھے سمجھ آنے لگی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمیں چھوٹی موٹی نظر لگی ہے، لیکن یہاں تو ہماری پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اگر یہ بات ماریہ کو بتاتا، خود پر کیا گزرتی؟ جب عورت بانجھ ہوتی ہے تو مرد اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جب مرد بانجھ ہو جائے تو عورت پر بھی بہت برا وقت آتا ہے۔ کچھ عورتیں تو چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہیں اور مارے کے پاس آپشنز کی کمی تو ویسے نہیں تھی۔ علی سے کہا کہ میری مدد کرو، کوئی علاج کرو، کچھ تو کرو۔ اس نے کہا کہ تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے یہاں کوئی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ ابھی تمہاری حالت ایسی ہے، تم تھوڑے ٹھیک ہو جاؤ تو ہم ٹیسٹ وغیرہ بھی کر لیں گے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کسی اور ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو میں اسے کہتا کہ یہ ڈاکٹر ہی پاگل ہے اور میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، لیکن علی میرے بچپن کا دوست تھا۔ وہ میری ماں کو ماں کہتا، میرے باپ کو باپ کہتا، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں تھے اور ہم جلدی میری بہن کی شادی بھی اس کے ساتھ کرنے والے تھے۔ وہ ہمارے لیے بالکل ایسا ہی تھا جیسے میرا بھائی، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے غلط سائڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے علی نے مشورہ دیا کہ یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا لیکن اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری بیوی بہت معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، جتنی دیر سے پتہ چلے اتنا اچھا ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اتنی بری خبر میری قسمت میں نکلی تھی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ بظاہر کرنا تھا تاکہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو عجیب روحانی سکون تھا۔ میری ماں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، گھر کے احباب اور رشتہ دار جمع تھے۔ میری بہنیں، میری بیوی ماریہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب مل کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، زبانوں سے ایک ساتھ آمین کی صدا بلند ہوئی۔ یہ الفاظ میں دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، میرے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گہری کھائی میں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں سب کے سامنے اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا۔ اسی خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب جو مرحلہ میری زندگی میں آنے والا ہے وہ ایک عام انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش میں سے ایک تھا۔ میں نے دیوار پر نظر ڈالی جہاں میری اور ماریہ کی شادی کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں مسکرا رہے تھے، خوش و خرم تھے، جیسے ہماری دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ چند لمحوں بعد ماریہ کمرے میں آئی۔ وہ شاید پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آئی، میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لی اور آہستہ سے بولی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ کمرے میں یوں اچانک کیوں آ گئے؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں بے بسی کو پڑھ لے۔ میں نے نظر چرائیں اور مسکرا کر کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی عام گھر آیا تھا۔
ماریہ نے میری جانب دیکھا، وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور تھوڑے آگے ہو کر بولی، دیکھیں میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا ہر دکھ میرا بھی دکھ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کا بوجھ بانٹ سکوں۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑی ہوں، آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خالص محبت اور بے حد صبر تھا، مگر میں کیسے بتاتا کہ جو بات میرے سینے میں قید ہے وہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سر جھکا کر کہا، کچھ نہیں ماریہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے اپنے دل میں ہی ایک چیخ ابھری، کیا یہ واقعی زندگی تھی؟ میں جانتا تھا کہ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ یہ راز جو میں اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا تھا، یہ حقیقت جو میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، وہ میرا سب کچھ نکل رہی تھی۔ میں معاشرے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر میں خاموش رہتا تو یہ الزام ماریہ پر آتا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ چند ہی دنوں میں سوالات اٹھنے لگیں گے، سرگوشیاں ہوں گی، لوگ اندازے لگائیں گے، کچھ مہربان ماریہ کو دعائیں دیں گے تو کچھ بد نظر اسے تانا ماریں گے، بیچاری ماریہ، اللہ اولاد دے دے، گھر مکمل ہو جائے، اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی مگر قسمت میں اولاد نہیں۔ ارسل تو بالکل صحت مند لگتا ہے، کہیں مسئلہ ماریہ میں ہی نہ ہو۔ مجھے ان سب الفاظ کی بازگشت پہلے ہی سنائی دینے لگی۔ میں جانتا تھا کہ جب یہ اولاد نہ ہونے کی بات آئے گی تو انگلیاں ماریہ پر ہی اٹھیں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں ہمیشہ قصوروار سمجھی جاتی ہیں، مرد پر الزام نہیں آتا۔ لیکن کیا ماریہ اس الزام کا بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ کیا وہ میرا ساتھ دے گی، یا وہ بھی ایک دن سب کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب مجھے نہیں پتا تھا، اور نہ ہی میں انہیں سوچنا چاہتا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ میری زندگی اب ایک ایسے راستے پر تھی جہاں ہر قدم امتحان، ہر لمحہ آزمائش تھی۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، کیا میں ماریہ کو سب کچھ بتا دوں یا خاموش رہ کر وقت کے بہاؤ کے ساتھ چلوں؟ یہ زندگی جو اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، اچانک اتنی بے رنگ کیوں ہو گئی تھی؟ کیسے زندگی شروع ہوئی تھی ہماری؟ ابھی شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اب اتنی بری خبر مل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گھر والوں کو کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مصیبت ٹل گئی ہے، لیکن اصل میں تو مصیبت ابھی شروع ہوئی تھی۔ علی نے میرے تمام ٹیسٹ مکمل کروانے کے بعد ایک ایسی حقیقت میرے سامنے رکھی جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ رپورٹس بالکل واضح تھی، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ حقیقت میرے وجود پر ایک گہرا صدمہ چھوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے دل میں دفن کر دوں گا، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے ایک اور حیران کن موڑ لے کر آ رہی ہے۔ جیسے میں گھر پہنچا، میری ماں دوڑتے ہوئے آئی، اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ایک لڈو میرے منہ میں ڈال دیا اور خوشی سے چہک کر بولی، منہ میٹھا کرو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڈو کا ذائقہ میری زبان پر تھا، لیکن میرے دماغ میں عجیب سا شور مچ گیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے، لیکن ماں کی خوشی اور چمکتی آنکھوں نے ثابت کر دیا کہ میں کوئی وہم نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ذہن میں گونجنے والا سوال میری زبان پر نہ آ سکا۔ میں سکتے میں تھا، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، دل رکنے کی بجائے جیسے رکنے لگا تھا۔ میں نے علی کی رپورٹ دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت پڑھی کہ یہ سب کیسے ممکن تھا۔ ماں میری حیرانی دیکھ کر بولی، ہمیں معلوم تھا کہ تم خوشی سے حیران ہو جاؤ گے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی اور سر جھکا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اچانک خبر ملی تو سنبھلنے میں وقت لگ رہا ہے۔ ماں خوشی سے میرا ماتھا چوم کر بولی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اس کی دین ہے، جا کر ماریہ سے مل، وہ بھی خوش ہے، تیری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے بمشکل اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے، ہر قدم میرے لیے بوجھ کی طرح تھا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا، دماغ میں بے شمار سوالات چکر آ رہے تھے۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، ماریہ سامنے کھڑی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں شرم کی چمک تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمے لہجے میں بولی، ارسل، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے سبٹا کر پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماریہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میری بات اس کے لیے ناقابل فہم ہو۔ وہ کچھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے لگتا ہے کہ میں اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ ارسل، یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن میرے لیے کسی خوش قسمتی سے کم نہیں، بلکہ سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔